بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترک نماز کی وہ سزائیں ہم لوگوں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز وقت پر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا انعامات رکھے، اور جو ترک نماز کرتے ہیں ان کی 15 سزائیں بتائی گئی اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ڈیٹیلز بتائی گئی۔ ٹھیک ہے، اب آگے حکایت روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور میں نے بارگاہ الہی میں اس گناہ سے توبہ کر لی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ وہ میرے گناہ بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا ہوا جس سے میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، بس میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فاسقہ فاجرہ عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں بھی جلا نہ دے۔ چنانچہ وہ شکستہ دل ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، توبہ کرنے والی عورت کو تم نے کیوں واپس کر دیا؟ کیا آپ نے اس سے زیادہ برائی والا نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا، جبرائیل، اس سے زیادہ شر والا کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ دوسری حکایت ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ ان کی ایک بہن انتقال کر گئی تو وہ اس کے پاس آئے۔ دفن کے وقت ان کی ماں سے بھری ہوئی تھیلی اس خاتون کے قبر میں گر گئی اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا حتیٰ کہ وہ قبر سے واپس آ گئے۔ پھر لوگوں کے پاس واپس جانے کے بعد وہ گئے اور قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں، قبر میں اس خاتون پر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ قبر پر مٹی ڈالی اور روتے ہوئے غمگین حالت میں اپنی ماں کے پاس آئے اور پوچھا، اے ماں، مجھے میری بہن کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا عمل کرتی تھی۔ ماں نے کہا، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، امی جان، میں نے اس کی قبر میں آگ شعلہ زن دیکھی ہے۔ فرماتے ہیں ان کی ماں بھی رونے لگی اور اس نے کہا، اے میرے بیٹے، تمہاری بہن نماز میں بہت سستی کرتی تھی اور وقت سے مؤخر کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جو لوگ وقت پر نماز نہیں پڑھتے ان کا یہ حال ہے تو جو بالکل نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہ ذات کریم ذات ہے۔ نماز مکمل نہ کرنے والے کی سزا، یعنی وہ لوگ جو نماز میں محض اوپر نیچے ہوتے ہیں اور رکوع و سجود پورا نہیں کرتے، ان کی کیا سزا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کا حکم ہے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ نماز میں مرغ کی طرح چونچے مارتے ہیں اور رکوع و سجود پورا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز پڑھی، پھر حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، واپس جاؤ اور نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی، پھر حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ گیا اور پہلے کی طرح نماز ادا کی،
پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جاؤ، نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر جس قدر قرآن پاک پڑھنا آسان سمجھو پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ مطمئن ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو، اس کے بعد سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو اور اطمینان سے کرو۔ اپنی پوری نماز اسی طرح کرو۔ معلوم ہوا کہ جس نماز میں اطمینان نہ ہو وہ نماز ہی نہیں۔ کہ ہم کو نماز میں وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہم اس اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی سے اس کا خیال کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک بدری صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جائز نہیں جس کے رکوع و سجود میں آدمی اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حتیٰ کہ وہ رکوع و سجدہ میں اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتے ہوئے رکوع و سجود کے بعد پیٹھ کو سیدھا نہ رکھے جیسا کہ وہ پہلے تھی تو اس کی نماز باطل ہے، اور یہ فرض نماز ہے۔ اسی طرح بھی ضروری ہے، یعنی ہر عضو کو اس کی جگہ پر برقرار رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا، وہ شخص سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکوع، سجدہ اور قرات کو پورا نہ کرنا۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چور فرمایا وہ یقیناً چور ہی ہے اور مستحق سزا بھی، لہٰذا اپنا نام چور میں درج کروانے سے بچے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔